بلوچستان حکومت کی جانب سے انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ 2025 کا نفاذ شدید عوامی تنقید کی زد میں آ گیا ہے۔ حکومت ترمیمی قانون کو لاپتہ افراد کے مسئلے کا مستقل اور قانونی حل قرار دے رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے کارکنوں، آئینی ماہرین اور لاپتہ افراد کے لواحقین کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹ آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے، جس کے نتیجے میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ختم ہونے کی بجائے مزید سنگین ہو جائے گا۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے صوبائی کابینہ کے 22ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ 1 فروری کے بعد بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت صوبے میں ایسے خصوصی حراستی مراکز قائم کیے جائیں گے جہاں ان افراد کو رکھا جائے گا جن پر دہشت گردی، کالعدم تنظیموں سے روابط، سیکورٹی فورسز پر حملوں، بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہوگا۔ اس قانون کے تحت مجاز حکام کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی مشتبہ شخص کو 90 دن پروینٹیو ڈیٹینشن میں رکھ سکیں، چاہے اس کے خلاف براہ راست شواہد موجود ہوں یا صرف مصدقہ اطلاعات یا شکایات موصول ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ان افراد سے تفتیش پولیس کے ایس پی رینک کے افسر یا مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کرے گی، اور اگر وہ کسی شیڈولڈ جرم میں ملوث پائے گئے تو انہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے تحقیقاتی اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اور قبائلی امور حمزہ شفقات کے مطابق ابتدائی طور پر کوئٹہ اور تربت میں 2 حراستی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ یہ قانون جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے ایک واضح قانونی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ ان کے مطابق ماضی میں سیکورٹی فورسز کو گرے زون میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران مشتبہ افراد کو حراست میں لینا پڑتا تھا، جس کے باعث مسنگ پرسنز کا تاثر پیدا ہوتا تھا۔ میر سرفراز بگٹی کا دعویٰ ہے کہ نئے قانون کے بعد ہر زیر حراست فرد کا ریکارڈ موجود ہوگا، اہل خانہ کو 24 گھنٹوں کے اندر اطلاع دی جائے گی اور ملاقات کی اجازت بھی دی جائے گی۔ یوں 1 فروری کے بعد لاپتہ افراد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے معاملے کو طویل عرصے سے ریاست پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دیگر صوبوں خصوصاً خیبر پختونخوا میں اس نوعیت کے کیسز زیادہ ہیں، ان کے بقول موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے جامع قانون سازی کی ہے تاکہ ریاست پر لگنے والے جبری گمشدگی کے الزامات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تاہم دوسری جانب وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز، انسانی حقوق کے کارکنوں اور آئینی ماہرین نے ان دعووں کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا ہے۔ تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی 2014 میں اسی نوعیت کی ترامیم کی گئیں، مگر عملی طور پر نہ تو جبری گمشدگیاں رکیں اور نہ ہی متاثرہ خاندانوں کو انصاف ملا۔ ان کے مطابق خدشہ ہے کہ طاقتور ادارے ان قوانین کو نظر انداز کر کے پہلے کی طرح ماورائے قانون اقدامات جاری رکھیں گے۔ نصر اللہ بلوچ نے الزام عائد کیا کہ ماضی میں لاپتہ کیے گئے افراد کو عدالت میں پیش کرنے کی بجائے بعض کیسز میں مبینہ طور پر ان کی لاشیں ملیں، جس سے ریاستی دعووں پر عوام کا اعتماد مزید مجروح ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں یہ خدشہ بھی ہے کہ پرامن سیاسی کارکنوں اور احتجاج کرنے والوں کو اس قانون کے تحت اٹھا کر حراستی مراکز میں رکھا جائے تاکہ ان کی سیاسی سرگرمیوں کو دبایا جا سکے۔ لاپتہ افراد کے کیسز کی پیروی کرنے والے سینئر وکیل عمران بلوچ ایڈوکیٹ کے مطابق نئے قانون میں پروینٹیو ڈیٹینشن سینٹرز کا تصور شامل کیا گیا ہے جو برما یا چین کے طرز کے حراستی مراکز سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت بھی 90 دن کی حراست ممکن تھی، مگر اس میں ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر عدالت میں پیش کرنا اور منصفانہ ٹرائل لازم تھا، جو نئے قانون میں نظر نہیں آتا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن حبیب طاہر ایڈوکیٹ کے مطابق اس قانون میں گواہوں اور جج کی شناخت کو خفیہ رکھا گیا ہے، جس سے شفاف عدالتی عمل ممکن نہیں رہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر واقعی لاپتہ افراد کو منظر عام پر لانا مقصود ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کر کے منصفانہ ٹرائل دیا جانا چاہیے، نہ کہ خفیہ حراستی نظام کے ذریعے۔ بلوچستان کے معروف تجزیہ کار رفیع اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں نئی ترامیم سے جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اسے قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔
ان کے مطابق اصل مسئلہ بلوچستان کی سیاسی محرومیاں، وسائل کا استحصال اور سیاسی انجینئرنگ ہے، جسے حل کیے بغیر ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز یا انسداد انتہا پسندی کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ 2025 ایک ایسے موڑ پر نافذ کیا گیا ہے جہاں حکومت اسے ریاست ریٹ اور قانون کی بالادستی کا ذریعہ قرار دے رہی ہے، جبکہ ناقدین کے نزدیک یہ قانون بلوچستان میں انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور سیاسی آوازوں کے لیے ایک نیا خطرہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔